ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی شروعات کروں، درمیان میں جو جگہ ہے اس کو پور کر لیجئے، آگے آ جائیے تاکہ جگہ جو ہے پوری ہو جائے، قریب ہو جائیے۔ اور کنارے ادھر ہو جائیے تاکہ لوگوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ قابل احترام ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگو اس عورت کی طرح نہ بنو کہ جس عورت نے سوت بنایا، دھاگا بنایا بڑی محنت سے، اور پھر جب وہ دھاگا بن کر کے تیار ہو گیا تو اس کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں، کتاب التفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینے میں ایک پاگل عورت تھی، ایک دیوانی عورت تھی، اور اس کا نام ہی خرقہ پڑ گیا تھا۔ خرقہ کے معنی ہوتے ہیں توڑنے پھوڑنے والی۔ تو اس کا کام یہی تھا کہ دن بھر وہ سوت یعنی دھاگا بناتی تھی، اور جب دھاگا بن کے تیار ہو گیا شام میں تو اس کو توڑ ڈالتی تھی۔ یہ اس کے پاگل پن کی دلیل تھی کہ اتنی محنت کرنے کے بعد یعنی ایک ایک کپاس کے ایک ایک ٹکڑے جوڑ کر کے اور اس کے بعد اس کو دھاگے کی شکل دینا اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ ڈالنا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ سے یا اللہ سے یا کسی اور سے عہد کرے، وعدہ کرے، اور اس وعدے کی پاسداری نہ کر پائے، اس کو توڑ ڈالے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ رب العالمین نے جس کو جیسی جتنی توفیق دی، اپنے توفیق کے مطابق اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ نمازوں کا اہتمام ہوا، روزوں کا اہتمام ہوا، صدقات کا اہتمام ہوا، اور پھر آخر میں زکوٰۃ الفطر کا اہتمام ہوا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی گئی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں قیام کیے گئے، صرف کیا گیا یہ وقت۔ قرآن کی تلاوت کی گئی، کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے کئی، جس کو اللہ نے جیسی توفیق دی۔ اور دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے وقت دیا، قرآن عزیز کے خلاصے آپ نے سماعت کیے۔ تو پورا مہینہ جو گزرا وہ یقیناً سابقون بالخیرات والا ایک منظر رہا، جو دیکھنے میں آیا کہ ایک ایمان والے کے جو اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری محنتیں، وہ ساری کوششیں ہم نے کی۔ کوئی بھی عمل جو ہمارے سامنے آیا کہ اس میں ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہر انسان نے حصہ لیا۔ کتنوں نے افطاری کی اور ایک روزے کے بدلے کئی روزے کا ثواب انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو پورا رمضان ہمارا ایسے ہی گزرا ہے، نمازوں میں وقت سے پہلے پہنچنا، نوافل ادا کرنا اور سنن کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہم نے کیا رمضان میں۔ لیکن یہ چیز ہم محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوا ویسے ہی جو ہے دھیرے دھیرے نیکیوں کے جانب جو سبقت کے جذبات ہمارے اندر تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے کہ رمضان میں کیا، شیطان تو جکڑ دیا گیا تھا، اب شیطان کھول دیا گیا۔ تو اب معاملہ ایسا تھا کہ شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے
جو رمضان آیا تھا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ شیطان کا حملہ، شیطان کا حربہ ہمارے اوپر نہ چل سکے. لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد پھر اس چھوڑے ہوئے شیطان کے جکڑ میں ہم آ گئے ہیں تو پھر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ رمضان سے ہم کو فائدہ ملا یا نہیں ملا ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک پورا ماحول بنا کر کے ہم کو دیا تھا. جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، شر شیاطین قید کر دیے گئے تھے. تو اب وہ چھوٹے اور ہم بھاگ گئے، ایسا معاملہ ہوا. تو یہ غور کرنے کی چیز ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ آیا رمضان جو آیا تھا کس لیے؟ ہم کو مضبوط بنانے کے لیے. تو ہم مضبوط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارے اندر اتنا تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پرہیزگاری کے اس مقام پر ہم پہنچے کہ نہیں پہنچے جو مقصود تھا رمضان کا، کہ خیر کی طرف سبقت کرنا، آگے بڑھنا. یہاں تک کہ 1-1.5 گھنٹے تراویح میں قیام کے بعد بھی لوگوں کا سوال ہوتا تھا اب اس کے بعد کچھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یعنی اتنا زیادہ جذبہ نیکیوں کے تعلق سے لے کر کے. لیکن اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد اگر ہمارے اندر واقعی کوتاہی آ گئی، ہم کمزور پڑ گئے، ابھی کچھ ایام ہی میں کمزور پڑ گئے، تو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو کمزوری آئی تو کیوں آئی؟ ہم کو تو مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا کہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ 11 مہینے شیطان کے حربے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں. لیکن کمزوری ٹھیک شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہی آ گئی. تو یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور اصل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کی توفیق دے دے، یہ تو ہے اچھی بات، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت اگر ہم نہ کر سکیں، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان کمائی کر لے، اب دن بھر دکان پہ بیٹھے کاروبار میں مصروف ہوئے، صبح سے شام تک آپ نے محنت کی اور آپ کا غلہ خالی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیجا مشقت ہوا نا. تو اصل کمائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کما لیا، اصل کمائی وہ ہے کہ کمانے کے بعد آپ نے بچایا کیا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیاں تو ہم نے جو بھی اللہ نے توفیق دیا ہم نے کر لی. اب یہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں انہی کمائی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ہم اپنے دولت کی حفاظت کرتے ہیں، جس میں تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں، 2 پیسے کماتے ہیں تو اس کو بچانے کی آپ فکر کرتے ہیں. اس کے تعلق سے مستقبل کی آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اگر آج ہم بچائیں گے نہیں، آج ہم جمع نہیں کریں گے، اس کو سیو نہیں کریں گے تو آگے کی زندگی ہماری کیسے گزرے گی. اور آج کتنے لوگ باقاعدہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، حرام کاری میں مبتلا ہو گئے. لائف انشورنس ہو رہا ہے، ہیلتھ انشورنس ہو رہا ہے، کس لیے؟ فیوچر میں کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ساری فکر ہے. لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا اس کی فکر ہے کیا؟ مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد تمہارا کیا ہوگا اس کی فکر ہے ہم کو، اور اس کی فکر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اصل سوچنے کا مقام ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل، ان کے مستقبل کی فکر، آپ کے مستقبل کا کیا ہے معاملہ. جو اصل مستقبل ہے، جو آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک لافانی زندگی ہے جس کو دوام ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس اس وقت اور اس دن کام آنے والی جو چیز ہے وہ نیکی ہی ہے. یہ دنیا کی دولت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. یہ ہماری مصروفیات جو صبح سے لے کر کے شام تک رہتی ہے، یہ مصروفیات ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. وہی مصروفیات ہمارے کام آنے والی ہے جو مصروفیات ہماری رب کی مرضی میں گزرے. رب کی رضا میں جو مصروفیات گزریں وہی مصروفیات ہمارے کام آنے والی ہے. تو نیکی کر لینا یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو محفوظ رکھنا. زیادہ کچھ پیسے ہو جاتا تو اس کو بینک میں رکھ دو، نہیں تو گھر میں لاکر ہے، تجوری ہے، اس کو بچاؤ، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے اور کچھ غلط کام کرو. تو اسی پیسے کو بچانے کے خاطر آدمی کتنی محنت کرتا ہے، حلال حرام سب کچھ داؤں پہ لگا دیتا ہے، اور جو چیز ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے.
کہ آج جیب میں 100 ہے تو 200 کیسے ہو, آمدنی آج 200 ہو رہی ہے, 1000 ہو رہی ہے تو 2000 کیسے ہو, آج لاکھ ہے تو 10 لاکھ میں وہ تبدیل کیسے ہو, اس بات کی فکر ہوتی ہے. تو رمضان میں جو روش ہماری تھی کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے, تو اب یہ نیکیاں جو آپ نے کمائی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ نے ہم نے جو کچھ کمایا ہے حسن ظن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً مقبول ہوگی. سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو کچھ کمایا ہے واقعی کمایا ہے کہ نہیں کمایا ہے, وہ کمائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اگر کرنسی کے شکل میں کوئی چیز رہتی ہو تو دکھائی دیتی ہے, لیکن نیکیاں تو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں. کرنے کو تو ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, لیکن آیا وہ واقعی اس لائق ہوئے ہیں جو اللہ کے شان کے لائق ہے, قبولیت کے لائق ہے, ایسی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اس سے قطع نظر. تو اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رمضان گزرنے کے بعد کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کو بچائیں کیسے, وہ ضائع نہ ہونے پائیں, وہ برباد نہ ہونے پائیں. ابھی دیکھیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے شہر میں. اب ایک کیا ہوا, پانی آیا نہیں آیا, آپ نے ٹینکر منگایا بڑی محنت کے ساتھ اور ڈال دیا ٹانکی میں, پانی بھر رہا ہے, آپ خوش ہیں, اب آج پانی مل جائے گا. لیکن ٹینکر چلا گیا, جب آپ نے دیکھا تو ٹانکی میں پانی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا نل کھلا چھوڑ دیا تھا آپ نے, سارا نل آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا, اوپر سے جو کچھ ڈالا نیچے سے نکل گیا. تو بالکل ایسے ہی نیکیوں کا مسئلہ ہے کہ ہم نے نیکیاں تو کی, لیکن کیا وہ برتن کہیں ایسا تو نہیں اس میں سوراخ ہو گیا ہے, جو کچھ کیا وہ جا رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. آپ جو ہے پانی چھنی میں اگر بھر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پورا چھن جائے گا. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں. تو حفاظت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح سے مت بنو جو دیوانی تھی, اس نے پوری محنت کی, پوری کوشش کی, اور اس کے بعد پھر کیا کرتے, وہ توڑ ڈالتی ہے. ایک بچہ ہے, پہلے کیا تھا, پہلے تو کھلونے اتنے میسر نہیں تھے نا, تو مٹی وغیرہ کے گھر گھروتے بناتے تھے بچے اور کھیلتے تھے. ریت میں گئے, بنایا جو کچھ آڑا ترچا گھر بنایا, کچھ بھی بنایا, اور اس کے بعد جب جانے لگے دل بھر گیا تو اس کو توڑ کر کے چلے گئے. تو ان بچوں جیسی ہماری کیفیت تو نہیں ہے کہ نیکیاں کر لیں اور پھر اس کی حفاظت کی فکر نہیں, دل بھر گیا معاملہ ختم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیاں جو ہم نے کی ہیں, جس کو جمع کیا ہے, وہ باقی کیسے رہے, وہ محفوظ کیسے رہے, اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ان نیکیوں کو ضائع کرنے کے بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری شکلیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے, گناہوں کی طرف پلٹ کر کے آ جانا. نیکیاں تو کی, اللہ سے دعائیں کی, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من قام رمضان, یعنی رمضان میں روزے رکھے, قیام کیا, قیام اللیل کیا, اللہ نے فرمایا تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. کون سے؟ صغیرہ گناہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگی, توبہ کیا, اللہ دوبارہ ایسی گناہ نہیں کریں گے, ایسی غلطی نہیں کریں گے. اب جو کچھ پابندیاں چل رہی ہیں اسی پابندی پہ برقرار رہیں گے. اور جیسی گئی تو ہمارا عہد بھی گیا, ہمارا وعدہ بھی گیا. تو اس توبے کا کیا فائدہ ہوا؟ جو توبہ ہم نے کیا تھا, جو پابندیاں ہم نے کی تھیں, جو پابندیاں ہم نے خود سے کی تھی, جو وعدہ ہم نے خود سے کیا تھا, رب سے کیا تھا, وہ وعدے کا کیا؟ تو اگر خیر کے بعد آپ پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں تو یاد رکھیے یہ چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہیں, یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں گی, برباد کر دیں گی. اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں, اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں کم ہے. حالانکہ لوگوں کے دیکھنے کا ایک پیمانہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین ہر وقت ہر آن اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو رمضان کا مقصد تھا کیا تھا؟ تقوی آ جائے. تقوی کیا تھا؟ تقوی یہی تھا کہ ہر آن اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں بنا رہے. روزے میں کئی مرتبہ اور کئی سارے آپ کے پاس مواقع آئے کہ آپ تنہائی میں ہوتے تھے, روزہ توڑ سکتے تھے, پانی پی سکتے تھے, پیاس بجھا سکتے تھے, کھانا کھا سکتے تھے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا.
آپ نے کیوں اپنا روزہ نہیں توڑا, کیوں اس کو باقی رکھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے نا, تو جیسے اس تنہائی میں جب آپ کو موقع ملا کہ آپ اپنے روزے کو خراب کر سکتے تھے, لیکن آپ نے بچایا, اس کی حفاظت کی, تو وہ جو جذبہ تھا اس وقت روزے کی حفاظت کا, کیا اب بھی وہی جذبہ باقی ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی اللہ کا ڈر ہمارے دل سے ختم ہو گیا؟ جن باتوں کا علم لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے, کیا ایسے گناہ میں پھر ہم تو پلٹ کے نہیں آ گئے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالت انسان کی ایسی نہ ہو کہ وہ لوگوں سے ڈرے, اللہ سے نہ ڈرے. وہ ہوا معوم, حالانکہ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ کا علم ہے, آپ تنہائی میں کرو, چھپ کے کرو, رات کی تاریکی میں کرو, کوئی بھی گناہ, کوئی بھی کام, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے علم میں, اللہ کے علم سے آپ باہر بھاگ نہیں سکتے. تو لوگوں کا ڈر کم, اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے. لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ ہم کریں گے اللہ باخبر ہے. اچھا کریں گے, برا کریں گے, نیکی کریں گے, بدی کریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ دیکھتا ہے. تو کچھ کرنے سے پہلے, کچھ بولنے سے پہلے یہ جذبہ ضرور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر کم ہونی چاہیے, لیکن اس بات کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے گئے اور جب اللہ کہے گا کہ ہم نے تو صبح سے شام تک اتنی نعمتوں میں تم کو رکھا تھا, ایک ایک نعمت تم نے ہماری استعمال کی, اس نعمت کے بدلے تم نے گناہ کیوں کیا, تم نے نافرمانی کیوں کی؟ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ سوال کرے, اللہ پوچھے, اللہ پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیا کیوں. اور یاد رکھیے جس سے پوچھ لیا گیا کیوں, وہ پھنس جائے گا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرنے کی تعلیم ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ آسان حساب لے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد جرم تو بتائے گا لیکن سوال نہیں کرے گا تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ آسان حساب ہے. لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ جرم تم نے کیوں کیا ہے تو آدمی پھنس جائے گا پھر. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکیوں پر چلتے چلتے اور پھر ہم واپس پلٹ کے آ گئے گناہ کے اوپر. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی, فرائض میں کوتاہی. ہم قرآن شروع کیے, قرآن پڑھے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آگے اللہ نے ذکر کیا متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تین باتیں اللہ نے ذکر کی ڈائریکٹ, یعنی تقویٰ کے بعد متقی کون ہوتے ہیں اس کے بعد ہی اللہ نے ذکر کیا. غیب پر ایمان ہوتا ہے, بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں, جنت نہیں دیکھی اس کی تڑپ ہے, جہنم نہیں دیکھا اس سے بچنے کی فکر ہے, حساب و کتاب ابھی ہوا نہیں لیکن اس حساب و کتاب سے ڈر رہا ہے انسان. یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں, جنت دیکھا نہیں, جہنم دیکھا نہیں, عذاب قبر دیکھا نہیں, اس کی فکر ہے. تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو تقویٰ کا مظہر کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی. یہ تقویٰ کا مظہر. اور رمضان کس لیے آیا تھا؟ لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اگر نماز نہیں تو تقویٰ نہیں, تقویٰ ہے تو نماز ہوگی. آپ اسی سے سوچ لیجئے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان آیا, اب ہم نے رمضان میں گزار لیے اور یہاں فرائض میں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں, فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں, مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, ہماری خالی ہیں. تب کیا ہو رہا؟ کیا معنی نکلا کہ رمضان کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, متقی بن جاؤ. اور متقیوں کے جو اوصاف ان میں سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سر فہرست نماز ادا کرنا.
نماز قائم کرنا، جب یہی نہیں ہے تو اس کا مطلب رمضان نے ہم کو فائدہ بالکل نہیں پہنچایا۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، رمضان سے فائدہ ملا یا نہیں ملا، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا، یہ آدمی خود ہی غور کر لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اپنے اعضاء اور جوارح کو، یعنی پورے اعضاء کو انسان بچائے، گناہوں سے بچائے۔ ابھی رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا، کسی سے اگر جھگڑا بھی ہو گیا تو راستہ بدل لیتے تھے، بات کاٹ کر کے نکل جاتے تھے، غلطی نہیں ہے پھر بھی سوری بول کر کے گزر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اب اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کہہ دو، انی صائم، میں روزے سے ہوں، ابھی نہیں لڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی انسان جھوٹ پر عمل اور زبان کی حفاظت نہ کر سکے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑے۔ تو ان ساری چیزوں کی ہم نے پابندی کی پورے رمضان۔ تو ایک مہینہ اگر آپ کو، آپ کی ٹریننگ دی گئی آپ کو اور آپ کی ٹریننگ ہوئی، اور ٹریننگ کا حال یہ ہے کہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد جب آپ کو میدان میں چھوڑا گیا تو آپ اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ٹریننگ لی ہی نہیں، یہی معنی نکلا نا۔ اب زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، دل کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو میدان میں جیسے ہی چھوڑا گیا لگا کہ آپ کسی لائق نہیں ہیں، انکوالیفائڈ، ختم، آپ اس لائق ہی نہیں ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ ہم نے پورے ایک مہینے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کیا ہے، اس کا اثر کیا نکلا۔ اگر ہم آج زبانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اول فول بک رہے ہیں، دھوکہ دینا شروع ہو گیا، ملاوٹ شروع ہو گئی، جھوٹ بولنا شروع ہو گیا اور وعدے خلافی شروع ہو گئی، یہ سارا کام شروع ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ یعنی ہم خالی ٹائم پاس کی ایک مہینہ، کوئی ٹریننگ ہماری نہیں ہو پائی، ہم اصلاح ہی نہ کر سکے اپنے آپ کی، جو کچھ تھا بس ایک پابندی میں جی رہے تھے، یہی معنی نکلا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہوگا، درجے کے اعتبار سے بدترین انسان، کہ جس کو لوگ اس کے برائیوں کی وجہ سے، بدماشیوں کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا بن گئے؟ اب رمضان جیسا ہی گزرا، اب ہمارے اعضاء اور جوارح پر ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، نہ زبان پر کنٹرول، نہ آنکھوں پر کنٹرول، نہ کانوں پر کنٹرول، نہ ہاتھ اور پیر پر کنٹرول، بس گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، گناہ سن رہے ہیں، گناہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین انسان ہوگا قیامت کے دن، لوگ برائیوں کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی علیہ وسلم بہترین انسان کون؟ آپ نے دو باتیں کہی، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا صدوق اللسان ہم جانتے ہیں، یعنی سچ بولنے والا، لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے دو تین باتیں کہی۔ آپ نے کہا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا غلہ ولا حسد۔ آپ نے فرمایا وہ پاکیزہ صاف ستھرا انسان، کون؟ متقی اور پرہیزگار، هو التقی، هو التقی، پرہیزگار صاف ستھرا انسان، جو مقصد تھا رمضان کا۔ اور النقی، اندر سے بھی صاف ستھرا، دل کا پاکیزہ، دل کیسی؟ لا اسم فیہ، کبھی کسی کی برائی نہیں سوچتا ہے، ولا غلہ، کسی کے تعلق سے کینہ نہیں پالتا ہے، ولا بغیہ، کسی پر ظلم کے لیے سوچتا ہی نہیں وہ کبھی کہ کسی پر ظلم ہو جائے، ولا حسد، کسی سے حسد نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اعضاء اور جوارح بھی پاک صاف، دل پاک صاف، یہ مطلوب ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی طرف پلٹ کے آ گئے، ہمیں اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول نہیں ہے، ہم واقعی پھر جو ہے فرائض میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گی، ضائع کر دیں گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آخری بات، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر 6 روزے اس کے بعد شوال کے رکھ لے تو پورے سال کے روزے کا اجر اللہ لکھ دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال بنیادی طور سے، یہ حدیث تو کئی بار آپ نے سنی ہوگی، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں جو روزے ہمارے چھوٹے ہیں اس کو پہلے پورا کریں کہ شوال کے روزے رکھ لیں پہلے۔ ایک سوال ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، حدیث کے الفاظ پر غور کریں گے۔ آپ نے کہا من صام رمضان، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے پورے کیے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی کے 2-3 روزے چھوٹے ہوئے ہیں یا 4 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، 7 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورت، تو اس نے رمضان کا تو روزہ مکمل نہیں کیا نا۔ تو جب وہ مکمل ہوا ہی نہیں تو پھر یہ 6 جڑے گا کیسے، اور وہ فضیلت اس کو کیسے ملے گی؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قضا روزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو پہلے پورا کرو، اس کو پہلے پورا کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا تھا دین اللہ احق بالقضاء، فرض کیا ہے؟ قرض ہے، اور جب وہ اللہ کا قرض ہو وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پہلے پورا کیا جائے۔ آپ مر گئے نا تو شوال کے روزوں کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا، لیکن جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو قضا روزے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو روزے چھوٹے ہیں، چاہے مردوں کے یا عورتوں کے، سفر کی وجہ سے یا عورتوں کے ماہواری کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوں، سب سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر شوال میں وہ پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، بقیہ ایام بچیں تو اس میں 6 پورے کر لیں، اور نہیں تو کم سے کم قضا اگر ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی ایک اور یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا ساتھ میں قضا اور ساتھ میں شوال کے 6 روزوں دونوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے، اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ایک فرض ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو جو فرض ہے اس کو آپ ادا کرو۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ بعد میں اگر کبھی قضا کرتے ہیں روزوں کی، اپنے قضا کرنا چاہتے ہیں جو روزے آپ کے چھوٹ گئے، تو ایسے وقت میں وہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیر جمعرات کا روزہ رکھا یا 13, 14, 15 کا روزہ رکھا اور اس میں قضا کی آپ نے نیت کی ہے، تو آپ کے وہ 13, 14 کے بھی ثواب ملیں گے اور قضا کا۔ لیکن شوال میں ایسا نہیں ہوگا، شوال سے آپ محروم رہیں گے، اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو روزہ آپ کے چھوٹے ہیں اس کو مکمل کریں، اس کو پورا کریں۔ 1 مہینہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ نفلی ہے، جان پہ آئے مت رکھو، رکھیں گے تو نیکی ملے گی، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو چھوٹ گیا وہ ضروری ہے۔ تو یہ خاص طور سے بنیادی باتیں ذہن میں ضرور رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے رمضان میں الہ العالمین نیکیاں کی ہیں، الہ العالمین نیکیوں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین جو کچھ ہم سے گناہ، لغزشیں، خطائیں ہوئی ہیں، الہ العالمین تو ان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے رمضان کے مہینے اور اسی طرح سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا مہینہ، اس میں کیے گئے اعمال کو الہ العالمین ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں الہ العالمین قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔